الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات مکرم، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم اور آپ پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب حق اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا احسان ہے جس کو ہم پوری زندگی کا محق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اب اپنے چینل سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی صحیح ترجمانی کی جائے، دین کی باتیں پہنچائی جائیں، قرآن و حدیث کی باتیں پہنچائی جائیں، بدعقیدگوں کی بدعقیدگی لوگوں کے سامنے عیاں کی جائے، کیونکہ آج جانتے ہیں آپ کہ ہر بدعقیدہ اپنی بدعقیدگی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہا ہے، بدعملی سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہے، بے حیائی سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ جو برائیاں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور رد کیا جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات سے مشورے طلب کیے تھے کہ کن کن موضوعات پر میں اپنے بیان ریکارڈ کروں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ بہت سارے مشورے آئے، ان میں سے پہلا مشورہ تھا کہ آپ دیوبند و وہابیہ کے عقائد و نظریات کو واضح کریں۔ مشورہ بھی تھا اور عرض بھی تھی۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو دیوبند و وہابیہ کے کفریہ اور گستاخانہ عبارات پیش کرنا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں، تاکہ ہمارے سیدھا سادہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ان لوگوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ دیکھیے، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہیے، وہ بیان کرنا چاہیے، حالانکہ کیا بیان کرنا چاہیے یہ علماء خود سمجھتے ہیں۔ ہاں، اہل علم سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے موضوع پر گفتگو کی جائے۔ تو آج جو بدعقیدگی عام ہوتی جا رہی ہے، امت مسلمہ میں جن لوگوں نے تفرقہ پھیلایا ہے، ان کے عقیدوں کو ظاہر کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کو ان لوگوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ ان لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ایسے افعال کر گزرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ایمان اور عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، میں مختصر ہی وقت میں پوری بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ میری پہلی قسط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ جوابی تھا، کیونکہ دیوبند و وہابیہ نے بیجا ہم لوگوں پر الزام لگائے، ہم نے ان کا جواب دیا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں۔ اب ہم نے وہ سلسلہ اس لیے منقطع کیا کہ جب یہ لوگ جہالت پر اتر آئے ہیں، بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، تو اب ان سے یوں الجھنا بالکل بیکار ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی بالخصوص اور بالعموم ان لوگوں کو بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے خلاف یہ لوگ جتنے مرضی بیان ریکارڈ کرائیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جو مرضی کرنا چاہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ تک حق کو پہنچاتے رہیں۔ چونکہ آج میری اس ویڈیو سے آپ جانیں گے کہ صرف آج کے موجودہ دیوبند و وہابیہ نہیں، بلکہ ان کے بڑے بھی وہی خیانتیں کرتے رہے ہیں جو آج یہ خیانتیں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آتا ہوں میں اپنی اصل بات پر کہ جن کفریہ عبارات کی وجہ سے دیوبند و وہابیہ پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ لگایا، ان میں سے ایک عبارت اشرف علی تھانوی کی ہے جو حفظ الایمان میں موجود ہے۔ میں لفظ ب لفظ آپ کو وہ سناؤں گا، جس لفظ کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا ہے آپ اس پر غور کیجئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے، یہ لوگ اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے الفاظ کو بدل کر کے پیش کیا۔ میں حسام الحرمین کا وہ لفظ بھی آپ کو پیش کروں گا کہ جیسا لفظ حفظ الایمان میں ہے جو سبب فتوی کفر بنا ہے، وہی لفظ فتاوی حسام الحرمین بھی ہے۔ مگر ان دیوبندیوں نے جو خیانت کی ہے المہند علی المفند میں، کہ پوری عبارت کو ہی بدل کر کے پیش کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ حضرات باغور سماعت کریں۔ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے، میں اسکرین شاٹ بھی آپ پہ لگاؤں گا، اس کو باغور آپ دیکھیے گا
کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر باقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ اور مجنون یعنی پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ ہے وہ گستاخانہ عبارت جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ آپ یہاں پر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حضور کی عزت کرنا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ تو یہ گستاخانہ عبارت ہے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ اب آپ اس پر غور کیجئے گا کہ اس میں جو لفظ ہے ایسا علم غیب، یہ جو یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے نا، ایسا علم غیب، اسی بات پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، کیونکہ اشرف علی تھانوی نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے تو سائل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل ہے یا بعض ہے۔ اگر یہاں بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ اور یہ لوگ بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں، بطور وحی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسا بعض علم غیب رسول اللہ کو معاذ اللہ حاصل ہے، ایسا معاذ اللہ ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صبی یعنی بچہ اور مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ گویا کہ اشرف علی تھانوی نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بہائم، جانوروں، پاگلوں، مجنون اور بچوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے تو وہ انسان کیا دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ کہ یہ صریح گستاخی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ المہند علی المفند میں اس لفظ کو ہی نکال کر کے خیانت کی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ اس عبارت کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ اس عبارت کو بدل کر کے پیش کیا۔ میں آپ کے سامنے حسام الحرمین کی عربی عبارت بھی پیش کرتا ہوں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے لفظ بلفظ وہی ترجمہ عربی میں کیا ہے جو حفظ الایمان میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی حسام الحرمین میں جو اس عبارت کو نقل کیا، ان الفاظ میں کیا: ان صح الحکم علی ذات النبی المقدسۃ بعلم المغیبات کما یقول به زید فالمسئول عنہ انہ ماذا اراد بہذا ابعض الغیوب ام کلها فإن اراد البعاض فأي خصوصیة فیہ لحضرته الرسالہ فإن مثل هذا العلم بالغیب حاصل لزید وعمر بل لكل صبی ومجنون بل لجمیع الحیوانات والبہائم۔ اب اس میں دیکھیے کیا کہا تھا، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی الی آخری، تو ویسے ہی الفاظ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھے ہیں فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ بِالْغَيْبِ حَاصِلٌ لِزَيْدٍ وَعَمَرٍ بَلْ لِكُلِّ صَبِيٍّ۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ جیسی عبارت حفظ الایمان میں ہے اردو میں، اسی کا لفظ لفظ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی حسام الحرمین میں کیا ہے اور علماء حرمین طیبین کے بارگاہ میں پیش کیا، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اشرف علی تھانوی پر۔ اب باقی عبارات دیگر کتب کی میں بعد میں پیش کروں گا، آج آپ اسی کو دھیان سے سنیں گے کہ جب ان کی یہ عبارت کفریہ ہے اور اس سے ان کی توبہ بھی نہیں ثابت، خیانت ثابت ہے، انہوں نے اس عبارت کو خیانت کے طور پر بدل کر کے علماء حرمین کے درمیان پیش کیا، لیکن اس سے توبہ نہیں کی ہے، تو اپنی اس عبارت کفریہ کی وجہ سے اشرف علی تھانوی کافر ہے، اور اشرف علی تھانوی کے یہ پیروکار جو اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس کی یہ کفر عبارت ہے، تو اس وجہ سے وہ تمام ذریت بھی کافر ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ المہند علی المفند میں ان لوگوں نے کتنی بڑی خیانت کی ہے، جو ان کا پیشہ ہے۔
اب آج کے دیوبندی بھی یہی کرتے ہیں. میں ضمناً بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. یہاں میں ضمناً ایسی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھیں کتنی اس نے خیانت کی ہے. قانون شریعت میں خیانت, منافقت تو ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ہم نے ہر جگہ مطالبہ کیا کہ یہ لوگ تو کفر و شرک کا ہم لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں, کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم کو مشرک کہتے ہو تو ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا مشرک کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. وہاں پہ بھی منافقت سے. اب آپ دیکھیے گا کہ ان دیوبند و وہابیہ کے اکابرین نے کتنی بڑی خیانت کی. جب فتاوی حسام الحرمین پر علماء حرمین طیبین کی تصدیقات آئیں اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا تو ان کے حسین احمد مدنی نے دارالعلوم دیوبند میں 22 سوالات بھیجے. تو ان کے جواب میں انہوں نے اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کو کتنا بدل کر کے پیش کیا ہے وہ آپ دیکھیے گا. عربی کے الفاظ دیکھیے گا کہ جہاں پر جس لفظ پر لفظ ایسا پر حکم لگا تھا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ پر انہوں نے وہاں پر کیا کہا کہ فَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغُيُوبِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَاصِلٌ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ بَلْ لِكُلِّ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ. یعنی فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ کو لفظ مثل کو ہی نکال دیا. یہی تو سب سے بڑی خیانت ہے. فتویٰ لگا ہے تشبیہ دینے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک علم کو معاذ اللہ اشرف علی تھانوی نے جانوروں کے ساتھ, پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دے کر کے کفر کیا ہے, گستاخی کیا ہے. تو یہاں پر المہند میں تو وہ لفظ ہی نکال دیا. تو کہاں سے فتویٰ لگے گا؟ جس لفظ کی بنا پر فتویٰ لگا رہا ہے وہ لفظ ہی نکال دیا گیا ہے. آپ اسکرین شاٹ پہ دیکھیے, دھیان کر کے دیکھیے گا کہ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْعِلْمِ کیوں نہیں انہوں نے لکھا, یہ کیوں نہیں لکھا فَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغُيُوبِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا کی بات کہاں سے آ گئی؟ اشرف علی تھانوی نے تو لکھا ہے کہ ایسا علم, اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر. آپ نے لفظ ایسا کا کون سا لفظ عربی میں لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں لایا. اور اردو میں کیا لکھا؟ ان کے عقائد علماء اہل سنت دیوبند جو ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی ہے اس میں دیکھیے انہوں نے کیا لکھا کہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی. اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی, کیونکہ بعض علم غیب کا علم اگرچہ تھوڑا سا ہو. دیکھیے ایسا علم ہی کو حذف کر دیا تو فتویٰ کہاں لگے گا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہی اصل عبارت پیش کریں. اور ان کی اس المہند علی المفند پر تمام دیوبندی مکتب فکر کے اس وقت کے جید علماء جو ان کے یہاں جید ہیں ان کی تصدیقات موجود ہیں. خود اشرف علی تھانوی نے بھی اس پر تصدیق لی ہے, لیکن صرف یہ کہا کہ اس عبارت ہمارا ایسا ہے. وہ جو عبارت لکھی تھی اس سے نہ توبہ کی ہے اور نہ اس عبارت کو ہٹایا. آج بھی یہ دیوبندوں وہاں بھی ڈنڈورا پٹتے ہیں کہ ہمارے یہ تو عقائد ہیں ہی نہیں. تو ہم یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ عقائد و نظریات نہیں ہیں تو آپ کی ان کتابوں میں آج تک ہو بہو انہی الفاظ سے کیوں موجود ہے جن پر کفر کا فتویٰ ہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ وہ لفظ لکھ کر کے اشرف علی تھانوی نے کفر کیا, اس پر توبہ کرنی چاہیے تھی. اور اگر توبہ نہیں کی تو آپ لوگوں کو اشرف علی تھانوی سے اعلان اظہار براعت کرنا چاہیے تھا. وہ آپ نے نہیں کیا. آپ اشرف علی تھانوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جبکہ اس نے گستاخی کی ہوئی ہے, کفر کیا ہوا ہے. تو اس کو اپنا پیشوا ماننے کی وجہ سے جو کافر ہے اور اس کو کافر نہ ماننے کی وجہ سے پوری دیوبندیت اور وہابیت کافر ہے. حضرات گرامی, اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کی ایک عبارت کا یہ حال ہے جس میں جو گستاخانہ ہے اور کفریہ ہے اور اس کو دیوبند چھپانے میں, خیانت کرنے میں بالکل عیاں ہو چکے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے, تو ان کے باقی کا کیا عالم ہوگا. اور جب یہ ان کے بڑوں کا پیشہ ہے تو ان کے آج کے دیوبند و وہابیہ بھی یہی سب کر رہے ہیں. میں نے وہ سلسلہ منقطع کر دیا, مگر ضمناً ایک بات کرتا چلوں کہ ان کی خیانت قانون شریعت میں دیکھ لیجئے. لفظ دعوت کو ہٹا کر کے فتویٰ لگایا. ان تمام ویڈیوز میں جو ان کی آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی کیسی انہوں نے خیانت کی ہے اور کتنے سوالوں کا جواب تک نہیں دیا ہے. ان کو مناظرے کے لیے بلایا گیا تو بھی نہیں آئے. اب ان کی خیانت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ ہماری باتوں کو کاٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک مکالمے کو مناظرے کا نام دے رہے ہیں. جہالت کی بھی انتہا ہے. بھائی اس کو تمہارے یہاں مناظرہ کہتے ہیں کہ مناظرے سے بھاگ گیا. یہ کون سا مناظرہ ہے جس سے بھاگ نہ پایا جا رہا ہے؟ اور تمہاری ان ویڈیو سے پتہ چل رہا ہے تم میں اتنی جہالت ہے, بدتمیزی ہے. تو جاہل کے ساتھ کیا الجھے ہم؟ جب تک ہم سمجھ رہے تھے کوئی عقل مند آدمی ہے, بدتمیز نہیں بلکہ باتمیز آدمی ہے, بد اخلاق نہیں ہے, اخلاق کے ساتھ بات کرے گا, تو ہم آئے اور ہم نے پورے دعوے کے ساتھ دلیلیں بھی پیش کی. جب تم نے ان کے جواب نہیں دیے, بدتمیزی پر اتر آئے اور
تمہارے ہر سوال کا جواب دیا گیا، اب تم لا یعنی اور عبث باتیں کرنے لگے، تو پھر ہمارا وہاں رہنے کا کیا مقصد تھا؟ کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہم اپنے شوق سے نکل آئے. وہاں پر بھاگنا ہرگز نہیں پایا جاتا، بھاگا تب جاتا ہے جب دلیلیں نہ دی جائیں، اور میں نے تو ساری دلیلیں پہلے ہی پیش کر دی تھی. اب حضرات گرامی ان کی خیال دیکھیے کہ صرف اتنے ہی لفظ کو جو میں نے آخر میں کہا کہ اس بدخبیث انسان کو نکالو بھائی، اس سے کیا الجھیں، اس کو تو بات سمجھنے کی عقل ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی عقل مند ہوتا تو اس کو سمجھایا جاتا، اس کو اقرار کروایا جاتا، لیکن یہ صرف 2 منٹ کی ریکارڈنگ بھیج کر کے، جو اصل جب میں اقرار کی بات کر رہا ہوں کہ اس پر اقرار کرو کہ تمہارے یہ عقائد ہیں، تو تم نکل کر کے بدتمیزی کر رہے ہو، ہم یہ ثابت کریں گے وہ ثابت کریں گے. پہلے عقائد دیوبند کفریہ ہیں، اس کا ثبوت جب ہو گیا تو اس پر اقرار کرو نا، پھر آگے بات ہوگی. اور جب تم اس پہ اڑے ہوئے ہو اور لایانی باتیں کر رہے ہو تو پھر وہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. اور یہ عام مکالمہ ہے، یہ مناظرہ نہیں ہے. مناظرے میں تم لوگ نہیں آئے ہو، اور آج جتنی مرضی مکاریاں کرو، ہمیں اس سے نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ ہی ہمیں افسوس ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ ہر جگہ حقائق حق کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اب ہماری یہ عمومی ویڈیو ہے، تم لوگ جواب دو یا نہ دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پوری دنیا میں ہر جگہ پر یہ اعلان عام کریں گے کہ دیوبند وہابی اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافر ہیں. جب تک توبہ نہیں کریں گے ان کتابوں سے تو تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجئے، ان لوگوں سے اپنی اولاد کو بچائیے. ہمارے تمام پڑھے لکھے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ ان دیوبند و وہابیہ کے کیسے کفری عقیدے ہیں اور کیسی خیانتیں ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.